خواجہ شیراز محمود صاحب آپ پڑھیں. شکریہ جناب اسپیکر. میری ایک تو گزارش یہ ہوگی اس ایوان سے بھی کہ اگر ممکن ہو, نہیں میں کر رہا ہوں, وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا نا, کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو کالنگ اٹینشن ہے یہ پہلے بھی لگا, جب یہ پہلی دفعہ لگا تب بھی یہاں پہ رسپونڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. لا منسٹر صاحب موجود ہیں, میں پڑھتا ہوں, جمعے کا دن ہے, آپ اس پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لا منسٹر صاحب کو اگر ہم وزیر بنا دیں داخلہ کا بھی تو بہت مناسب ہوگا, کیونکہ پچھلے 6-8 مہینے شیراز صاحب آپ سوال نہیں پوچھنا چاہ رہے, میں نیکسٹ ممبر تک چلا جاؤں گا پلیز. بہت شکریہ. یہ نیکسٹ ہے نہیں جی, آخری ہے اللہ کے فضل سے, اس کے بعد کام ختم ہو جائے گا, یہ ڈراپ ہو جائے گا, پھر آپ کی مرضی ہے. Invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding placing the names of several members of the National Assembly on the exit control list, ECL, provisional national identification list, PNIL, and passport control list, PCL, causing grave concern amongst the public. جی منسٹر لا. جناب اسپیکر, آج منسٹر انٹیریئر ملک سے باہر ہیں, ورنہ وہی اس کا جواب دیتے اور زیادہ مناسب جواب دیتے. میری شاید یہ ٹائم بھی نہیں ہے, اور میرے جواب میں شاید کچھ چیزیں, کچھ تھوڑی سی تشنگی رہ جائے تو اس کی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. جی سر, پوچھا یہ گیا ہے کہ آنریبل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اور جو پروویژنل لسٹ ہے جسے PNIL کہتے ہیں جی, اس میں ہیں اور کیوں ہیں. محکمے سے جو نمبرز ہیں وہ میں نے مانگے. ایک وہ بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے سر, اس لیے کہ آج انہوں نے اسپیکر سیکریٹریٹ سے CNIC نمبرز لیے ہیں, کیونکہ سر وہ ایک کمپیوٹرائز سارا ڈیٹا سسٹم ہے. اس میں کیونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو انکلوژنز ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نام پلیس ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے ایک ریویو پرووائڈ کیا گیا ہے انڈر دی 1981 کا جو لا ہے اس کے انڈر, اور پھر رولز بنے ہوئے ہیں, اور ریویو از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اس کی ایک ہمیشہ کیبنٹ سب کمیٹی ہوتی ہے, جسے پچھلے دور میں بھی اس دور میں یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی, اور میری ہمیشہ یہ اکراس دا آئل کی اس طرف یا اس طرف یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ جو ریویوز بھی آتے ہیں ہم پوری توجہ کے ساتھ اور پوری ایپلیکیشن آف مائنڈ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ڈیسائیڈ کریں. اینڈ آئی کین اسٹیٹ ود کلیئرٹی آن دا فلور آف ہاؤس کہ ریویوز میں سنتے ہوئے جو ہمارا ڈیلیشن یا ایکسکلوڈ کرنے کا جو سکور ہے یا جو پرسنٹیج ہے, it should not be less than 65 to 70%, because I honestly believe کہ جو رائٹ ٹو ٹریول ہے یہ آرٹیکل 15 کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے. however آرٹیکل 15 itself states subject to law, اور یہ جو لا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا 1981 کا, اس نے جوڈیشل سکروٹنی کے بہت سارے ٹیسٹ پاس کیے ہیں, آنریبل سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی بہت ساری ججمنٹس ہیں, ہم لوگ خود پیش ہوتے رہے ہیں. یہ ویل گھومتا رہتا ہے. پچھلے ادوار میں بے تحاشا لوگ جو اپوزیشن میں تھے اس وقت, جو آج ٹریری بینچز پہ ہیں خواجہ صاحب, وہ بھی اس کرب سے گزرے ہیں. اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جویں پڑھے یا اوویں پڑھاواں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ چیزوں کو اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز ہونا چاہیے. سر میں صرف یہ استدعا کروں گا کہ جہاں تک تو ڈیٹیلز کا تعلق ہے کہ کن کے ہیں اور کن کے نہیں ہیں, وہ اگر صرف اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا جو نیشنل ID کارڈ نمبر ہے وہ اگر سیکرٹری اسمبلی کو پہنچا دیں, آئی ول میک شیور کہ جتنی لسٹ ہے آپ کی وہ ساری اسکروٹنائز کر کے دے دیں. آئی ہیو بین اسائنڈ دس کویسچن دس مارننگ. آئی وش کہ مجھے 2 دن پہلے بتایا گیا ہوتا, میں ساری ایکسرسائز کر کے آتا. صحیح. دوسرا, ایگزٹ کنٹرول کا تو ایک طریقہ کار ہے, اس کی پلیسمنٹ بھی کمیٹی ہی کرتی ہے, کیبنٹ سب کمیٹی, اور اس میں سے جو ریموول ہے وہ بھی کیبنٹ سب کمیٹی کرتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی کریڈٹ, بٹ فار کلیئرٹی آئی وڈ سے کہ جب میں نے بطور کمیٹی کے کنوینر کے استعفیٰ ایزیوم کیا ہے تو میں نے جو پچھلی کیبنٹ کے ممبران تھے ان تقریباً ساروں کے نام جو تھے وہ ایگزٹ کنٹرول میں تھے, بیکاز آف دی
نیب ریفرنسز وچ ور فائلڈ اگینسٹ دا دین پرائم منسٹر, اور اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری سٹیج پہ ساری کیبنٹ سے بیانات اکٹھے کیے تھے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ کیبنٹ نے کس طرح سے اس پیسے کو ڈائیورٹ کر دیا گورنمنٹ اکاؤنٹ کی بجائے جرمانہ اکاؤنٹ میں. کیونکہ ریفرنس صرف فائل ہوا تھا اس میں پرائم منسٹر اور چند اور لوگوں کے, میں نے خود اس کمیٹی میں بیٹھ کے, پہلی یا دوسری میٹنگ تھی, آئی ٹوک اپ دی میٹر, اور وہ سارے نام ہم نے ریموو کر دیے تھے. وہ جتنے ان میں سے بہت سارے معزز ممبران دوبارہ الیکٹ ہو کے اس ایوان میں آ چکے ہیں, اور اس میں کوئی ایکسٹرا فیور یا گریس نہیں تھی. سمپل سا حساب ہے کہ آفٹر انکوائری جن لوگوں نے, جو لوگ ریفرنس کا حصہ نہیں بنے, ان کے نام نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جو کہ فوجداری مقدمات میں جو لوگ پروکلیمڈ افینڈرز ہو گئے تھے اور انہوں نے ضمانتیں نہیں تھی کروائیں, تو ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ایز اے میٹر آف کوشن اینڈ پریکٹس ڈال دیے گئے, اور یہ ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. ایوریج 4 سے 5 ہزار بندے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوتے ہیں, اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈرز ہوتے ہیں جو کہ نہیں مل رہے ہوتے محکموں کو, یا وہ لوگ جن کا فلائٹ رسک ہوتا ہے. جن لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول میں ہے, میں ان سے بالکل اوپن آپشن ہے آپ کے پاس, آپ اپنی ریپرزنٹیشن فائل کریں, وہ کمیٹی میں آ جائے گی. ہم بھی یہی کرتے رہے ہیں. میں لائٹر سائڈ پہ بتاؤں کہ اس زمانے میں کمیٹی جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب ہیڈ کرتے تھے, شیخ رشید صاحب اس کے رکن تھے, 2 اور معزز, میں خود پیش ہوا ہوں بطور وکیل اس کمیٹی میں. تو وہ انشاءاللہ العزیز بالکل میرٹ کے اوپر, اگر بیل ہو چکی ہے, فلائٹ رسک نہیں ہے, اور میرا خیال ہے پارلیمنٹیرینز کا فلائٹ رسک نہیں ہوتا. PNIL جو ہے اس کے لیے رولز بن گئے ہیں, وہ رولز جا رہے ہیں. پہلے یہ ایک ان اینڈنگ ہے, یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جسٹس عاقب نثار صاحب نے 2018 میں یہ طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا تھا. باوجود, میں وجوہات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم اس پہ بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں. یہ ہوتا وہی ہے کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے. تو اس کو بھی اب ہم نے اپنے طور پہ تحرک کیا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں. اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی. کورٹ آرڈر پہ نہیں ہوگا تو سر اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رولز آئیں گے, لے کریں گے اور آپ سے بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے. میں ختاماً صرف یہ عرض کروں گا کہ ایسے ہمارے کولیگز جو سمجھتے ہیں یا جنہیں اندیشہ ہے, صرف اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ سیکرٹری اسمبلی سے شیئر کریں گے. وی ول گیٹ بیک ٹو یو, اور اس کے ریموول کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بہت شکریہ. شکریہ. خواجہ شیراز محمود صاحب ٹو آسک 1 کویسچن پلیز. جمعے کا خیال کیجیے گا جماعت ہونے. جی خواجہ شیراز صاحب کا مائک کھولیں. آپ کا ممنون ہوں. منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ تمام طریقہ کار بتایا جو اس سارے سلسلے میں حکومتی طریقہ کار ہے جو یہ نام نکالنے کے لیے ہے. منسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ انہیں آج ہی غالباً یہ اسائن ہوا ہے اور وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. جناب اسپیکر, آپ کے علم میں ہے کہ منگل والے دن بھی ہمارا یہی کالنگ اٹینشن لگا ہوا تھا. ہمارے جو عمر ایوب خان صاحب ہیں ان کا نام شامل ہے, زرتاج گل صاحبہ ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں ان کا نام شامل ہے, احمد چٹھا صاحب ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں ان کا نام شامل ہے, میرا اپنا نام اس PNIL میں شامل ہے, اور اس طرح ہمارے بہت سے ممبران اسمبلی جو اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہیں, میرے پیچھے بھی اور میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے, ان کے نام بھی شامل ہیں. میں صرف بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر, یہ اسمبلی کا, یہ اس ہاؤس کا, ایوان کا اور آپ کا اختیار ہے کہ میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنا. میں پاکستان کا شہری بھی ہوں اور میرا رائٹ ہے کہ میں اپنا پاسپورٹ بنوا سکوں. میرا پاسپورٹ نہیں بنا, میں بغیر پاسپورٹ کے میں پوری کوشش کر چکا. سپٹمبر کے مہینے میں عدالت میں گیا اور عدالت عالیہ نے یہ حکم دیا 11 ستمبر کو کہ میرا نام اس لسٹ سے خارج کر دیا جائے. 11 سپٹمبر کو میرا نام اس لسٹ سے خارج کرنے کے بعد 12 کو ڈال دیا گیا. گزارش یہ ہے کہ یہ پریکٹسز جو بھی ہو رہی ہیں, بھلے وہ ہمارے کاروبار کو بند کرنے کے سلسلے میں ہوں, ہمارے گھروں کی 4 دیواری کو پامال کرنے کے سلسلے میں ہوں, ہمارے اپنے حلقوں میں ہمارے اپنے تعلق داروں اور دوستوں کے عام پاکستانی شہری کا کاروبار بند ہو رہا ہے, کسی کا پیٹرول پمپ بند ہے. شکریہ. جی منسٹر لا.
خواجہ صاحب نے جو تقریر بحث نہیں ہو سکتی خواجہ میں آپ اپنے جذبات کا میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں کالنگ اٹینشن میری عرض صرف یہ ہے سر آنکھوں پہ میں صرف یہ ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں بطور ایک ادنا سے طالب علم کے کہ دیکھیں آپ کا کالنگ اٹینشن ہے، میں عرض کرتا ہوں میں آپ ہی بولیے گا، آپ کا کالنگ اٹینشن ہے، آپ اس میں کریں بسم اللہ۔ آپ کو موقع دیا گیا وائنڈ اپ کرنے کا، تقریر تو نہیں ہو سکتی، آپ اتنے سینئر ممبر ہیں، آپ کے لیے احترام ہے، مگر آپ چیئر کی بھی کچھ ایڈوائس سن لیا کریں نا۔ جی وائنڈ اپ کریں پلیز۔ جناب ایک سوال جناب پوچھیں۔ اسپیکر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ چیزیں سنی، لا منسٹر صاحب ہمیشہ پازیٹیو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہاں بات کرتے ہیں، ان کا احترام ہے، چیزیں آن ریکارڈ لانا ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، اگر یہ ہاؤس اپنے ممبران کو پاسپورٹ بھی نہیں دے سکتا تو اس کی کیا اتھارٹی رہ جاتی ہے؟ میرا صرف یہ گزارش ہے، میری سبمیشن ہے کہ اس معاملے میں آپ مہربانی کر کے لا منسٹر صاحب بھی انشور کریں، اگر کسی کمیٹی میں بھیجنا تو ہم سارے باجماعت جا کے وہاں شامل ہو جائیں گے، ہم اور کچھ نہیں تو آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں پچھلے ادوار میں بھی ممبر رہا، میں نے سرکاری دورے نہیں کیے جناب اسپیکر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری پہ جانا چاہتے ہیں وہاں بھی نہیں جا سکتے، تو آپ ہمارے بنیادی رائٹ سے ہمیں محروم نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ جی منسٹر لا۔ خواجہ صاحب کی باتیں ساری جائز ہیں، میں نے اسی لیے اس کا قانونی حوالے سے اور جو رولز ہیں اس وقت اپلیکیبل اس کے حوالے سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تکلیف سے اس ہاؤس کو آگاہ کیا، جو میں نے بات شروع میں کی تھی اور جو میں نہیں تھا کرنا چاہتا، مجبوراً مجھے وہ کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ روایت جو ہے اس کو مل بیٹھ کے ختم کرنا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ایک دفعہ یہ سارا دفن ہو گیا تھا جب میثاق جمہوریت ہوا، اور ہم نے 2008 سے 2013 والا اپوزیشن کا دور بھی دیکھا ہے، حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ حالات پسند نہیں آئے، اور پھر اب اس پہ پلیز اس کو نیگیٹو رنگ میں نہ لیجئے گا۔ آپ کب تک اپنے معاملات جو ہیں وہ یہاں سلجھانے کی بجائے کہیں اور پہ سلجھاتے رہیں گے؟ یہ بھی ہمیں آپ مجھے نہیں سوچنا، ان سوالوں کا جواب رانا ثناء اللہ سے، حنیف عباسی سے، احسن اقبال سے، خواجہ سعد رفیق سے، خاقان عباسی سے، مفتاح اسماعیل سے، مریم نواز سے، عباس شریف کے بیٹے سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے، فریال تارپور سے، آصف زرداری سے لے، خدا کے لیے یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ میں نہیں تھا یہ باتیں کرنا چاہتا، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ لسٹ تب بھی 50 کی تھی، لسٹ آج بھی 50 کی ہے۔ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سابق وزیر اعظم ہے، کیا نہیں ہوا؟ یہ سارے بغیر مروت بھائی نہیں، 4000 نہیں ہے، 4000 میں 100-150 سیاسی ہے، 3800 بندہ جو ہے وہ کرمنل پی اوز ہیں، میں وہ خود کمیٹی کرتا ہوں، میں خود کمیٹی میری یہ استدعا ہے، میری آپ سے استدعا ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں نا کہ یہ اس دفعہ رین آف ٹیرر ہے، یہ خدا نہ خواستہ پہلی دفعہ نہیں، یہ پچھلے 2 ادوار میں انفارچونیٹلی ہوتا رہا ہے۔ جب مقدمے بنائے جاتے ہیں تو پھر ECL بھی آئے گا، تو اس میں میں نے پھر یہ آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ کا وقار سر آنکھوں پہ، لیکن قانون کی پاسداری بھی ساتھ ہونی ہے۔ وہ اصحاب جو کہ کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں اور ان کے مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، میں خود ذاتی طور پہ ECL کمیٹی میں، یہ کوئی فیور نہیں ہے، اٹس دا رائٹ آف اے پرسن ٹو فائل اے ریویو۔ آپ یقین کریں جو ریویو آئے ہیں اور ہمارے پاس نہیں پیش ہوئے، چاہے وہ ایوان کے رکن ہیں یا نہیں، ہم نے خود ان کو ڈیلیٹ کیا ہے۔ جو ریویوز کر سکتے ہیں، مروت صاحب سمجھدار ہیں، وہ آپ کو اسسٹ کرا دیں گے، 4 لائنوں کا ریویو ہوتا ہے وہ کریں۔ PNIL انشاءاللہ العزیز، آئی ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ، آئی ول ٹیک اٹ اپ ود منسٹر انٹیریئر، اور اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ بھی کریں گے۔ آپ کی جو لسٹ ہے وہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی۔ بہت شکریہ جناب۔